السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بزنس میں انٹرسٹ، بعض لوگ اپنے پیسے بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں، ان کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا کام جاری رکھتے ہوئے، اپنے آفس ورک کو کرتے ہوئے کچھ پیسے الگ میں سائڈ میں انویسٹ کریں اور اس پر ان کو کچھ پروفٹ آئے۔ تو جو لوگ پروفٹ کے لیے اپنے پیسوں کو بڑھانے کے لیے تجارت اور بزنس میں پیسے انویسٹ کرتے ہیں، اس میں آج کل انٹرسٹ بھی آ رہا ہے، شامل ہو رہا ہے، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ کس اعتبار سے، کہاں سے انٹرسٹ اس کے ساتھ لگ کر آ رہا ہے، اور وہ ڈیلنگ کس انداز میں ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ اسلام نے اس سلسلے میں کیا گائیڈ لائنز دی تھیں، یہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ سود میں غیر محسوس طریقے سے شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو، مثال کے طور پر زید نے عمر کو یا خالد کو پیسے دیے، پیسے انویسٹ کیے اس کے پاس، اور اس سے یہ بات کہی کہ یہ میرے 2 لاکھ روپے ہیں، آپ اسے اپنے بزنس میں لگائیے، یا آپ اس سے اپنا بزنس سٹارٹ کیجئے، یا جو آپ کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں، آپ اس سے بزنس جب کریں تو اس کا فیصد جو ہے، اس کا پرسنٹیج، جو 2 لاکھ روپے میں نے آپ کو دیے ہیں، اس پر مجھے 5% فائدہ اور پروفٹ چاہیے۔ ایک بات تو یہ بتا دیتے ہیں، دوسری بات اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو 2 لاکھ روپے میں نے دیے ہیں اور میں نے 2 سال کے لیے آپ کے پاس اس کو انویسٹ کیا ہے، 2 سال کے بعد وہ 2 لاکھ روپے مجھے جوں کہ توں ہونے چاہیے، واپس ہونا چاہیے، اس میں کچھ بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز بھی بولتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ جب کاروبار کر رہے ہیں، آپ جب بزنس کر رہے ہیں، تو اس بزنس میں نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن نفع ہو یا نقصان ہو، میں صرف نفع میں ہی شریک رہوں گا، نقصان میں شریک نہیں رہوں گا۔ نقصان سے میرا کوئی تعلق اور لینا دینا نہیں رہے گا۔ اس طرح کی باتیں جب کسی انویسٹمنٹ میں ہو جائیں تو یہ چیز شریعت کی نظر میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ناجائز ہوتی ہے، اس لیے کہ جو چیز جس اعتبار سے ہونی چاہیے تھی، جو ڈیلنگ اسلامک نقطہ نظر سے قرآن و حدیث کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں ہونی چاہیے تھی، اس کی کچھ الگ اصول ہیں، اس کے کچھ پرنسپلز ہیں، اس کے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ اس کو فالو کرتے ہوئے اگر بزنس کریں گے تو وہ بزنس صحیح طور پر کہلائے گا، اس کے ساتھ انٹرسٹ نہیں ہوگا۔ لیکن جو صورت ہم نے آپ کو بتائی ہے، اس کے اندر انٹرسٹ آ رہا ہے۔ اب یہ چیز بہت ساری جگہوں پر پائی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی نئی کمپنی شروع ہو جاتی ہے، ان لوگ اپنی کمپنی کو بڑھانے کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ نفع ہی نفع، اس میں کوئی نقصان نہیں۔ یہ چیز اب ہماری نگاہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو پیسے انویسٹ کر رہے ہیں اس میں نقصان بالکل نہ ہو، یہ غلط سوچ ہے۔ تجارت کے اندر نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہونا چاہیے، اور دونوں میں شریک رہنا ضروری ہے۔ اس طرح کی ایک تھنکنگ ہماری بن گئی، اور ہم لوگ ایسی جگہ پر انویسٹ کرتے ہیں، نہ صرف انویسٹ کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ خود بھی گناہ کیا، دوسروں کو بھی اس گناہ کی دعوت دی۔ اسی طرح اور ایک شکل اس کی یہ بنتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک شخص بزنس کرنا چاہتا ہے، وہ غریب ہے، وہ کپڑوں کا کاروبار کرتا ہے، وہ کچھ اور چیزوں کا کاروبار کرتا ہے، تو ہم نے اس سے کہا کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ ان پیسوں سے بزنس کیجئے، اور اس کے اندر ہم اس بیچارے کے اوپر یہ بوجھ ڈالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 لاکھ روپے آپ لے لیجئے، اس سے بزنس شروع کیجئے، اور ہر مہینہ مجھے جو ہے 2,000 روپے دینا، چاہے آپ نفع میں چل رہے ہوں، چاہے آپ کا نقصان ہو رہا ہو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بھی جو صورت ہے، یہ بھی انٹرسٹ کی ہے، اس لیے کہ سود
شامل ہو چکا ہے یہاں پر۔ حالانکہ اسلامک اصول یہ ہے اور اسلام نے یہ بتایا ہے کہ آپ کو نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہونا چاہیے۔ جب وہ نقصان میں ہو تو جو نقصان ہوا ہے اس نقصان میں آپ کے انویسٹمنٹ کے اعتبار سے آپ بھی اس نقصان کو برداشت کریں، اور جو آپ نے رقم انویسٹ کی ہے، جو پیسے انویسٹ کیے ہیں، اس پیسوں سے جو تجارت ہوتی ہے، اس تجارت پر جو نفع آتا ہے، اس نفع کا پروفٹ آپ لینا چاہیے، پروفٹ میں آپ کو شریک ہونا چاہیے۔ تو ہمیں ضرور ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے جب کوئی ڈیلنگ کر رہے ہوں، جب کوئی بزنس کر رہے ہوں یا بزنس سٹارٹ کر رہے ہوں، یا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر شیئرنگ کے طور پر کوئی بزنس سٹارٹ کر رہے ہوں، تو اس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اسلامک ٹرمز اور اس کے کنڈیشنز کیا ہیں، اس کو ضرور یاد رکھیں۔ اس کی مزید تفصیلات اور اس کے متعلق آگے جو اور اہم باتیں ہیں وہ ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیوز میں اس کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے بزنسز کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔